ان لا تعداد احسانات میں سے ایک بہت ہی بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان اور بہت ہی بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس سے بیٹی عطا کر اس نعمت سے نوازے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر بہت بڑا احسان ہے۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ بے شمار معاشرے میں لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس نعمت کو حاصل کرتے ہیں، اور اسی معاشرے میں لا تعداد ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو معیوب سمجھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث سمجھتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اگر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت معیوب ہوتی، اگر یہ ذلت و رسوائی کا باعث ہوتی بیٹی، تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ 4 بیٹیوں سے نوازتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کا ذکر کیا قرآن مجید میں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان کا اللہ کے ہاں یہ دعا کی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ بیٹی تھی، دعا کی رب انی وضعتها انثى، اللہ میں نے تو ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، اب بیٹی تیرے گھر کی کیا خدمت کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اے عمران کی بیوی تو کہتی ہے بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ جو بیٹی کر سکتی ہے وہ بیٹا نہیں کر سکتا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، جو کام میں نے بیٹی سے لینا ہے وہ بیٹا نہیں کر سکتا۔ مدینہ کے بزرگ بعض واعظین ان کو اللہ کے نبی شعیب کے نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے۔ اس بزرگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیوں سے نوازا تھا۔ قرآن مجید میں وہی عمران کی بیٹی، اس کے نام پر اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ سورت مریم نازل فرمائی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے، جسے مل جائے وہ رب کا شکر ادا کیا کرے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، بیٹیاں دے پھر بھی وہ اللہ، بیٹے عطا کر دے پھر بھی اللہ، اور بیٹیاں بیٹے ملا کر عطا کر دے پھر اسی رب کی نعمت ہے، پھر بھی اس رب کا احسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، بیٹیاں معیوب نہیں ہیں،
کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جن کو اس وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، میری کتنی ہی بہنیں ایسی ہیں جن کو اس وجہ سے طلاق ہوتی ہے کہ تم بیٹیوں کو جنم دیتی ہو۔ اور بدبخت انسان بیٹی کو جنم دینا یا بیٹے کو جنم دینا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ بیٹی پیدا ہو یا بیٹا پیدا ہو، یہ فیصلہ عرش عظیم کا رب نے کرنا ہے۔ اور جتنے انعامات، جتنی خوشخبریاں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پیدائش پر اپنی امت کے لوگوں کو دی ہیں، اتنی بیٹے کی پیدائش پر نہیں دی۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا خوشخبری ہے، کہیں بھی نہیں ملتا۔ اس بیٹے کی اچھی تربیت پر، اس بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر کائنات کا رب کیا انعام عطا فرمائے گا، باقاعدہ کسی حدیث میں نہیں ملتا، نہ قرآن کی آیت میں۔ لیکن اگر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کے ساتھ پیار اور محبت کی ہے، اس کی اچھی تربیت کی ہے، تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ من ابتلی من البنات، اللہ تعالیٰ نے اپنے جس بندے کو بیٹیاں عطا کر دی، بیٹیاں دے کر کائنات کے رب نے آزما لیا اس کو، من ابتلی من البنات، بیٹیاں عطا کر دی اس کو، فرمایا فاحسن الیہن، اس نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بیٹیوں سے پیار اور محبت کی، ان کے ساتھ دلی لگاؤ رکھا، رب کی اس نعمت پر اس رب کا شکریہ ادا کیا، کن لہ سترا من النار، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جہنم اور اپنے اس باپ کے درمیان یہ آڑ بن کر کھڑی ہو جائیں گی، یہ بیٹیاں رکاوٹ بن جائیں گی، اپنے باپ کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بدبخت مایوس سمجھتے ہو ان بیٹیوں کو؟ امام الانبیاء نے فرمایا، کن لہ سترا من النار، یہ رکاوٹ بن جائیں گی، اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2629 نمبر، کن لہ سترا من النار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ بیٹے کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو وہ بیٹا جہنم کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا باپ کے لیے، لیکن فاحسن الیہن، بیٹیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، بیٹیوں پر احسان کرتا ہے، اپنی دولت بیٹیوں کو عطا کرتا ہے، آخری دم تک ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، کن لہ سترا من النار۔ کائنات کا رب ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وجہ سے، حسن سلوک کی وجہ سے اپنے اس بندے کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَقَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
فرمایا من کان لہو ثلاث بنات، کائنات کے رب نے جسے 3 بیٹیاں عطا کر دی. من کان لہو ثلاث بنات فصبر علیہن، رب کی اس نعمت پر صبر کرتا ہے. فصبر علیہن، صبر کیا. اللہ اکبر کبیرہ. وَأَطْعَمَهُنَّ، طاقت کے مطابق انہیں اچھا کھلاتا رہا. وَسَقَاهُنَّ، طاقت کے مطابق اچھا پہناتا رہا. وَكَسَاهُنَّ، اور طاقت کے مطابق اچھا پہناتا رہا. جتنا کائنات کے رب نے نوازا تھا اسی کے مطابق کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کن لہو حجابا من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ جہنم کے رستے میں پردہ بن کر بیٹیاں کھڑی ہو جائیں گی، تینوں کی تینوں. اور جس کو میرے رب نے 3 سے زیادہ عطا کر دی اس کو کیا انعام عطا فرمائے گا. یوم القیامہ، قیامت کے دن کن لہو حجابا من النار، آگ کے رستے میں رکاوٹ بن جائیں گی. یوں کہہ لو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اپنے باپ کو آگ کی گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے. اس سے بڑا اللہ کا اور کیا احسان ہو سکتا ہے. کن لہو حجابا من النار، سنن ابن ماجہ کی 3669 نمبر حدیث ہے. اسی طرح ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 294 نمبر حدیث نقل کی ہے. 3 بیٹیوں سے. عقبہ بن عامر راوی ہیں رضی اللہ عنہ. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس زبان سے یہ فرمان نکلا ہے جس کے متعلق کائنات کے رب نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ زبان تب تک حرکت میں نہیں آتی جب تک رب العالمین کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی. یوں سمجھ لیں یہ فرمان بھی رب کی طرف سے وحی شدہ ہے. یہ فرمان بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا کر دی اس نے صبر کیا، ان کو کھلاتا رہا، ان کو پہناتا رہا، ان کو پلاتا رہا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ یہ بیٹیاں جہنم کے رستے میں، آگ کے رستے میں پردہ بن کر کھڑی ہو جائیں گی، رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائیں گی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2630 نمبر، فرماتی ہیں میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 چھوٹی یتیم بچیوں کو لے کر آ گئی. میرے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی اور مجھ سے کھانے کے لیے کچھ مانگتی ہے. ام المومنین فرماتی ہیں 3 کھجوروں کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں نے وہ 3 کھجوریں اٹھا کر اس عورت کو دے دی. ایک کھجور ایک بیٹی کو، دوسری بیٹی کو دے دی. تیسری کھجور کھانے لگی تو بیٹیوں نے ماں کی طرف اس انداز سے دیکھا جیسے وہ تیسری کھجور بھی کھانا چاہتی ہیں. اس عظیم ماں نے اس تیسری کھجور کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر اپنی بیٹیوں کو دے دیا. ام المومنین فرماتی ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا اس کے اس عمل پر. مجھے اس کا یہ عمل بڑا عجیب لگا. جب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے سارا واقعہ اللہ کے پاک پیغمبر کو سنا دیا. اللہ کے نبی جو عورت آئی تھی یہ معاملہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار. اس کے اس عمل کے بدلے میں یا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے یا جہنم سے اسے آزاد کر دیا ہے. اوجب واجب کر دیا او اعتقها من النار یا اسے جہنم سے آزاد کر دیا. کس کو؟
جس نے اپنے منہ کا لقمہ نکال کر اپنی بیٹیوں کو دے دیا تھا، خود بھی بھوکی تھی، پتہ نہیں کتنے دنوں سے نہیں کھایا ہوگا، اور جس کی بیٹیاں اتنی بھوکی ہیں کہ تیسری کھجور کو بھی حسرت کے ساتھ دیکھ رہی ہیں کہ یہی مل جائے ہمیں، اندازہ کرو وہ ماں کتنی بھوکی ہوگی۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اس عمل کے بدلے میں اس ماں پر اللہ تعالیٰ نے یا تو جنت واجب کر دی ہے او اعتقها بها من النار، یا اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ میاں والی کا بدبخت ظالم اسے احسان کہنے کے لیے ضمیر اجازت ہی نہیں دیتا۔ میں کہتا تو نے اپنی بیٹی کو قتل نہیں کیا، کائنات کے رب کے ساتھ جہنم کا سودا کر لیا۔ اور چھوٹی سی جان، اللہ کی قسم اتنے ہفتے اس کی عمر میں جتنی اس ظالم نے گولیاں مار دی اس کو، اور تو نے اپنی بیٹی کو قتل نہیں کیا، کائنات کے رب کے ساتھ جہنم کا سودا کیا۔ اللہ تیری یہ نعمت نہیں چاہیے مجھے جہنم دے دے۔ او اعتقها من النار، بیٹیوں کو کھلانے کے عوض کائنات کے رب نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ لاؤ کہیں سے ڈھونڈ کر بیٹوں کے ساتھ یہ احسان کرنے پر، بیٹوں کے ساتھ یہ احسان کرنے پر کائنات کے رب کا یہ انعام۔ بیٹیوں کو مایوب سمجھتے ہو، کہتے ہو بیٹی پیدا ہوئی طلاق دے دوں گا، اور تیرا کردار ہی کیا ہے، تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے درندے کے ساتھ عورت کو رہنے نہیں چاہیے، جس کو کائنات کے رب کی نعمتوں کی قدر ہی نہیں ہے۔ اور بے غیرت انسان جس کے پیٹ سے تو نکلا وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، اگر اس کا باپ اس کو جنم نہ دیتا آج تو بھی نہ نکلتا ہے۔ جتنے مرضی بڑے ولی ہوں، ائمہ دین ہوں، بلکہ انبیاء کو دیکھنے ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی کی بیٹی کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے عظیم انسان، وہ بھی کسی کی پیٹ سے، کسی کی بیٹی کے پیٹ سے نکلے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے 17373 نمبر، فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المؤمنات الغالیات، اور بیٹیوں کو تنگ نہ کیا کرو۔ لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو مجبور نہ کیا کرو، تنگ نہ کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا یہ تو غم گسار ہوتی ہیں، یہ تو اپنے خاندان کے ساتھ محبت کرنے والی ہوتی ہیں، اتنا غم تمہارے بیٹوں کو نہیں ہوتا تمہارا جتنا تمہاری بیٹیوں کو ہوتا ہے۔ یہ غم گسار ہیں، یہ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 3206 نمبر حدیث نقل کی ہے۔ فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، ان کو پریشان نہ کیا کرو، ان کو تنگ نہ کیا کرو، ان کو مجبور نہ کیا کرو۔ یہ غم غسار ہیں، یہ دل بہلانے والی ہوتی ہیں، یہ اپنے خاندان کے ساتھ محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک مسئلہ حل کرتا جاؤں، آج ہمارے معاشرے میں یہ رواج بڑھ چکا ہے، یہ ہم نے اپنی انا کا مسئلہ سمجھ لیا ہے۔ جب بیٹی کی شادی کرنی ہے پوچھنا ہی نہیں ہے، مشورہ ہی نہیں کرتے ہم بیٹی سے۔ لا تکرہوا البنات کا کیا معنی ہے؟ ان کو تنگ نہ کرو۔ کئی ایک طریقے ہیں تنگ کرنے کے جو ہم کرتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کا نکاح کرتے وقت اس سے مشورہ نہیں کرتے، ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ بیٹی اپنے نکاح کے، اپنی شادی کے معاملے میں بولے، ہم کہتے ہیں اس کی ضرورت کیسے ہوئی یہ بولتی ہے، یہ میری انا کا مسئلہ ہے۔
اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اپنی بیٹی کا نکاح کرو، کمواری بیٹی کا، تو اس سے مشورہ کر لیا کرو، اگر وہ خاموش رہے تو اس کی ہاں سمجھا کرو۔ آج ہماری بیٹیاں گھروں سے بھاگتی ہیں، عدالتوں میں جا کر نکاح کرتی ہیں، سبب کیا ہے؟ یہی سبب ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کرتے۔ بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ مجبور نہ کرو، نہیں کرنا چاہتی نہ کرو، کہیں اور کر دو۔ ہاں اگر تم سمجھتے ہو کہ جہاں وہ کرنا چاہتی ہے وہ مناسب نہیں ہے تو اسے بتاؤ بیٹا وہ مناسب نہیں، یہ مناسب ہے، اس میں یہ عیب ہے، یہ وجہ ہے، اس لیے وہ نہیں کرتے۔ اپنے فیصلے نہ تھوپا کرو، یہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شیخ ناصر الدین البانی نے 650 نمبر سلسلہ حدیث صحیحہ میں روایت نقل کی ہے۔ راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یاد رکھیں، عورت جس رشتے میں بھی مرد کو ملے اس کے لیے جنت کا سبب ہے۔ سب سے پہلے ماں کے رشتے میں مرد کو عورت ملتی ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ پھر بہن کے رشتے میں مرد کو عورت ملتی ہے، فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، قیامت والے دن جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں میرے ساتھ تو اس طرح ہوگا، تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت میسر آ جائے گی۔ بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر تجھے جنت مل جائے گی۔ پھر ملاقات ہوتی ہے بیوی کی صورت میں مرد کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بیوی اچھی ہے، اچھے اخلاق کی مالک ہے، انتخاب کرتے ہوئے اس کا اخلاق اور ایمان اور دین دیکھا ہے، یہ اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ پھر عورت ملتی ہے مرد کو بیٹی کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جائے گا، کائنات کا رب جہنم سے آزاد کر دے گا۔ جس رشتے میں بھی عورت مرد کو ملتی ہے مرد کے لیے جنت کا باعث بنتی ہے۔ یہ نعمت جس رشتے میں بھی میسر آئے مرد کے لیے جنت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا کر دی، جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرما دی، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا جب تک وہ ان سے جدا نہیں ہوا، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، کائنات کا رب اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ 2 بیٹیاں عطا فرمائی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، اچھا برتاؤ کرتا رہا، ان کے ساتھ محبت کرتا رہا، بیٹوں کو اس بیٹی پر ترجیح نہیں دیتا رہا، کائنات کا رب اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لاؤ ذخیرہ احادیث سے یا قرآن کی کوئی آیت جس میں یہ ہو کہ کائنات کا رب نے 2 بیٹے عطا کیے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک پر جنت بھی دی ہے۔ ہمارا 2 بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، محبت کی، کائنات کا رب جنت میں داخل فرما دے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس صحابی ہی نہیں خادم رسول بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 یا 3 بیٹیاں عطا کر دی، 2 یا 3 بیٹیاں عطا کر دی، یا کائنات کے رب نے 2 یا 3 بہنوں کی پرورش کا موقع عطا کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ ان کی پرورش کرتا رہا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئی، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے حتیٰ کہ وہ اس سے دور ہو گئی، ایک روایت میں آتا ہے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی۔
فوت ہو گئی تو سمجھ آ گئی، دور ہو گئی یا بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے وہ جوان ہو گئی، اس نے اچھی جگہ پر ان کا رشتہ طے کر دیا، وہ اگلے گھر چلی گئی، اپنے خامن کے گھر چلی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں یہ خود فوت ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کنت انا وہو کہاتین، جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بیان فرمایا، آپ نے یہ دو انگلیاں ملا کر اٹھا کر بتایا جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، کل قیامت کے دن کنت انا وہو کہاتین، وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح دونوں اکٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت میسر آ جائے، آپ کا دیدار نصیب ہو جائے، اس سے بڑا اللہ کا انعام اور کیا ہے؟ اور مجھے بتاؤ جس کو امام الانبیاء کی قرابت میسر آ جائے، کائنات کا رب اسے جہنم میں جانے دے گا؟ اس کو تو جہنم کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا انشاءاللہ اللہ تعالی۔ فرمایا کنت انا وہو کہاتین، جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، دو یا تین بیٹیوں یا دو یا تین بہنوں کی پرورش کرنے والا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، حتیٰ کہ وہ فوت ہو جائیں یا دور ہو جائیں یا بالغ ہو جائیں یا وہ خود فوت ہو جائے، قیامت کے دن اس طرح جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، میں اور وہ اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسند ابی یعلا کی 2210 نمبر، سلسلہ احادیث صحیحہ کی 2679 نمبر حدیث ہے، عقبہ بن عامر عبداللہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جسے 3 بیٹیاں عطا فرمائی، وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرتا رہا، انہیں پورا خرچہ دیتا رہا، اچھا کھلاتا رہا، ان پر رحم کرتا رہا، ان کے ساتھ محبت کرتا رہا، کائنات کا رب اسے جنت عطا فرما دے گا۔ جسے اللہ تعالیٰ 3 بیٹیوں سے نواز دے، وہ ان کی اچھی پرورش کرے، دین اسلام پر ان کی تربیت کرے، ان کے ساتھ محبت کرے اور رحم کرے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی وَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اللہ کے نبی اگر کسی کو 3 بیٹیوں سے نہیں نوازا جاتا، اللہ کسی کو 2 عطا کر دے پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ یا رسول اللہ وَاثْنَتَيْنِ، اللہ کے رسول اگر 2 ہیں پھر؟ فرمایا وَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر کائنات کا رب کسی کو 2 بیٹیوں سے نواز دے، اسے بھی یہی انعام ہے، اسے بھی اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرعا بعض القوم ان لو قالوا له واحدۃ لقال واحدہ، لوگوں نے یہ خیال کیا، یہ تصور کیا کہ اگر ہم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں اللہ کے نبی اگر کسی کو اللہ 1 بیٹی عطا کرے تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے کہ جس کو 1 بیٹی عطا کی، اس نے اچھی پرورش کی، دین اسلام پر اچھی تربیت کی، اچھا کھلایا پہلایا، ان کے ساتھ رحم کرتا رہا، محبت کرتا رہا، کائنات کا رب اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، 1 بیٹی، اور جسے 2 3 4 اس سے زیادہ عطا کر دے، اس کے ساتھ اللہ کتنا مہربان ہوگا، اس پر کائنات کے رب کے کتنے انعامات ہوں گے۔ سیدنا سراقہ بن مالک بن جوشن رضی اللہ عنہ، کون سراقہ بن مالک؟ فرمایا سراقہ وہ وقت یاد کرو جب کسر و کسنا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ یہ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سراقہ تو الا ادلک علی اعظم الصدقہ، اے سراقہ میں تجھے سب سے بڑے صدقے کا نہ بتاؤں؟ اے سراقہ میں تجھے سب سے بڑے صدقے کے متعلق نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں عرض کیجئے اللہ کے ضرور بتائیے۔
سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنتک مردودۃ الیک لیس لها کاسب غیرک، تیری وہ بیٹی جو تیری طرف لوٹا دی جاتی ہے اس کا تیرے علاوہ کمانے والا کوئی نہیں، اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا خامد فوت ہو جاتا ہے، وہ باپ کے گھر آ جاتی ہے، باپ کے علاوہ کمانے والا کوئی نہیں، جو تو کما کر اسے کھلائے گا وہ تیرا سب سے بڑا صدقہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے افضل الصدقہ، سب سے افضل صدقہ ہوگا تیرا۔ بیٹی طلاق یافتہ ہوتی ہے، گھر آتی ہے، اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اعظم الصدقہ، سب سے بڑا صدقہ، افضل الصدقہ، سب سے افضل صدقہ تیرا یہ ہے کہ اپنی اس بیٹی پر خرچ کر۔ سیدنا سراقہ بن مالک بن جشم رضی اللہ عنہ روایت فرمانے والے، انہیں کو اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ بتایا۔ مسند احمد کی 17586 نمبر حدیث ہے، مستدرک حاکم کی 7345 نمبر حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اعظم الصدقہ، سب سے بڑا صدقہ، افضل الصدقہ، سب سے افضل صدقہ، اپنی اس بیٹی پر خرچ کر جو تیرے گھر واپس آ جاتی ہے، جس کو تیرے گھر واپس بھیج دیا جاتا ہے، یا تو کائنات کا رب اس کے خامد کو اپنے پاس بلا لیتا ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ تیرے گھر میں آ جاتی ہے۔ اس کے آنے سے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض کہتے ہیں چنگی ہندی طلاق کیوں ہندی؟ میں کہتا ہوں کائنات کے رب نے اس کے باپ کو افضل صدقہ کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غلط نہ سوچا کرو، حسن ظن رکھا کرو، یہی حکم ہے کائنات کے رب کا سورۃ حجرات میں، حسن ظن رکھا کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نواز دیا، جسے بیٹیاں عطا کر دی، جسے اپنی یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، ان کی اچھی پرورش کرتا رہا، اور سب سے اہم بات بیٹوں کو اپنی اس بیٹی پر ترجیح نہ دیتا ہو، بیٹوں کو اپنی اس بیٹی یا بیٹیوں پر ترجیح نہ دیتا ہو، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرتا ہو، یا اس دور میں سمجھے وہ بدبخت جو اپنی بیٹیوں کو گولیاں نہ مارتا ہو، وہ درندہ جو اپنے پھول کو گولیوں سے بھونتا نہ ہو، کائنات کا رب اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ جنت ہی جنت ہے، جنت ہی جنت ہے۔ اور کتنی آسان، اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، کائنات کا رب کی جنت لے لو۔ کہتے ہیں بیٹی ہوئی تو نام نہیں رہے گا، بیٹی ہوئی تو نام نہیں باقی رہے گا، سلسلہ نسب نہیں چلے گا۔ اور کائنات کے رب نے کتنے سلسلے نسب ختم کر کے رکھ دی ہیں، تیرا ختم ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ کتنے سلسلے نسب کائنات کے رب نے نام و نشان تک مٹا کے رکھ دیے ہیں، اگر تیرا نہیں چلتا تو کیا فرق پڑے گا؟ اور پھر کہتا ہے نام نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی قسم، کائنات کا رب جس کو بیٹی عطا کر دے اسے بھی بڑا نامدار بنا دیتا ہے۔ عمران کو دیکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان، ماں نے کہا تھا بیٹا ہوگا رب کے گھر کے لیے وقف کروں گی، بیٹا نہ ہوا، بیٹی ہو گئی، فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ۔ آج بھی عمران کا نام زندہ ہے، کائنات کے رب نے ایسا نام زندہ کیا قیامت کی دیواروں تک زندہ رہے گا۔ اس عمران کی بیٹی کا بیٹا یعنی عمران کا نواسا قیامت کے نزدیک آئے گا، دوبارہ آسمان سے واپس، اور دجال کو قتل کرے گا۔ بتاؤ اس سے بڑا بھی نام کوئی ہو سکتا ہے؟ اور یہ نام عمران کا زندہ رکھا بیٹی نے، نہ کہ بیٹے نے۔ لیس الذکر کالانثیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری بات، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، جب کائنات کے رب کے اس انعام پر بشارت لا کر اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، بُشِّرَ أَحَدُهُمْ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو سارا دن چہرہ کالا رہتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے اس خوشخبری کی وجہ سے، سارا دن رب کے اس انعام پر اپنے چہرے کو مرجھایا ہوا رکھتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنْ قَوْمِ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، لوگوں سے چھپ چھپ کر پھرتا ہے، لوگوں سے یتوارا من قوم سوئی، چہرہ چھپا چھپا کے پھرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے بیٹی کا باپ جا رہا ہے، لوگ تانے دیں گے، میرے دیں گے، وہ تجھے بیٹی ہوئی ہے، یتوارا من قوم سوئی، چھپ چھپ کر پھرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یتوارا من قوم سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ میں اس بوجھ کو، اس ذلت کو معاذ اللہ العیاذ باللہ، یہ بیٹے جیسی نعمت جو جس کو یہ ذلت سمجھ رہا ہے، اس ذلت کو لے کر پالوں یا اسے زندہ ہی دفن کر دوں زمین میں۔ رب العالمین نے فرمایا الا ساء ما یحکمون، ہائے کتنا برا فیصلہ اس ظالم کا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، سورۃ نحل 14واں سپارہ، اس سے آگے فرمایا لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ، اور یہ سوچنے والے کائنات کا رب اگر تیری اس سوچوں پر دنیا میں مواخذہ کرتا تو کوئی بھی جاندار نہ چھوڑتا۔ لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اس ظلم پر، اس زیادتی پر، اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کرنے پر کائنات کا رب دنیا میں مواخذہ کرتا، دنیا میں پکڑ لیتا، اس گناہ پر دنیا میں سزا دیتا تو کوئی بھی جاندار اس دنیا میں باقی نہ رہتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور